صاحب ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں. سب سے پہلے ایک نئی بحث ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اور یہ پھر انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ وزارت قانون بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے قانون کے تحت الیکشن نہیں کرائے گا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے تو پھر ان کی فنڈنگ روک دی جائے گی. حکومت انہیں فنڈ نہیں دے سکتی ہے. اب پنجاب حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی کے تحت ہونے چاہیے. کیا واقعی فنڈنگ روکی جا سکتی ہے قانون کے تحت؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہ ریفارمز آئی ہیں الیکشنز ایکٹ 2017 میں تبدیلی ای وی ایم اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے، اس کا لیگل آسپیکٹ ہے اور دوسرا اس کا لاجسٹیکل آسپیکٹ ہے. میرے خیال میں الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کے لیگل یا کانسٹیٹیوشنلٹی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ان کی جو ریزرویشن تھی وہ اس کی لاجسٹیکل اس پہ ہیں. اور کیونکہ قانون بن گیا ہے، یہ پارلیمان کا اختیار ہے قانون سازی، وہ الیکشن کمیشن کی بھی آبلیگیشن ہے کہ اگر یہ کیونکہ آئین کے مطابق ہے یہ تبدیلی تو اس کو لاجسٹکلی امپلیمنٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. لیکن جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے، فنڈنگ کسی ایک خاص طریقہ کار سے منسلک نہیں کی جا سکتی. وہ فنڈنگ کرنا گورنمنٹ کی آبلیگیشن ہے آئین کے تحت، اور الیکشن کمیشن کی آبلیگیشن ہے کہ الیکشن کرائیں ٹرانسپیرنٹلی اور فیئرلی اینڈ جسٹلی. تو ان دونوں کو اگر ساتھ مل کے دیکھا جائے تو بظاہر کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن نے بھی اعتراض نہیں کیا ہے کہ ہم ای وی ایم استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کوئی قانونی حکم ہے. وہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں، وہ ورک آؤٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پروسیس شروع کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن نے میری اطلاع کے مطابق 3 کمیٹیز قائم کی ہیں اور وہ بڑی اہم اور ہائی پاورڈ کمیٹیز ہیں، اور وہ اس کو دیکھ رہی ہیں اور امپلیمنٹیشن کے لیے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ان کو اسسٹ کرے بمائے فنڈنگ کے. لیکن فنڈنگ کسی خاص طریقہ کار سے آئینی طور پہ لنک نہیں ہو سکتی ہے. اور خاص صاحب اگر الیکشن کمیشن ظاہر ہے وہ 3 کمیٹیاں واقعی بنائی گئی ہیں، اگر 2023 کا الیکشن وہ کہتے ہیں کہ لاجسٹکلی ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم 2023 کا الیکشن کرا سکیں، ہم فیزز میں کرا سکتے ہیں اور ابھی پورے پاکستان میں 2023 کا الیکشن نہیں ہو سکتا ای وی ایم پر، تو کیا قانون کے تحت وہ پابند ہیں اس بات کے کہ انہیں کرانا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تحت ہی ہے، ہر صورت میں اس کو ممکن بنائیں؟ دیکھیے یہ اس وقت شاید قبل از وقت ہے کہنا کہ وہ 3 کمیٹیاں یا الیکشن کمیشن کا ایونچولی کیا رائے اس پہ قائم ہوگی. تو اگر جیسے جیسے آئے گا، لیکن قانون میں بڑے پریکٹیکل اس وقت جو موجودہ قانون کی شکل ہے اگر آپ دیکھیں اس میں کوئی اتنی انفلیکسیبلٹی نہیں ہے. اور جیسے جیسے یہ ٹیکنیکل اور لاجسٹیکل چیزیں ورک آؤٹ ہوں گی تو وہ میرے خیال میں یہ مسائل کا حل نکل سکتا ہے اس پہ، ای وی ایمز پہ خاص طور پہ. یعنی کہ قانونی طور پر پابند نہیں ہے الیکشن کمیشن کے، ہر حال میں 2023 کا الیکشن انہوں نے ای وی ایم کے تحت ہی کرانا ہے. دیکھیے آج قانون میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ خود محسوس کیا ہے کہ کیونکہ یہ قانونی اوبلیگیشن ہے انہوں نے پروسیس شروع کیا ہے. لیکن جو بنیادی اور اوور آرچنگ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے وہ ہے ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشن کی. ہر چیز جو ہے طریقہ کار سیکنڈری ہے. تو اگر الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کوئی ایک خاص طریقہ کار جو ہے اس سے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ افیکٹ ہو سکتی ہے تو پھر اس تناظر میں دیکھا جائے گا. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے کہ جس پہ ایک انفلیکسیبل پوزیشن ہو جائے کہ جی قانون میں کوئی سقم ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے. اس وقت الیکشن کمیشن بھی میرے خیال میں انگیج ہے فلی اس پروسیس میں، اور پارلیمان کو کیونکہ اختیار ہے آئین کے مطابق امینڈ کیا گیا ہے تو وہ الیکشن کمیشن کی بھی آبلیگیشن ہے اور وہ پوری کر رہے ہیں اس وقت آبلیگیشن. اور خان صاحب ظاہر ہے جو ٹرانسپیرنٹ اور فیئر اس لیے ہو، اس کی روح یہ ہے کہ غیر متنازع ہو، سب مانیں اس الیکشن کو. مگر جب اپوزیشن پہلے ہی نہیں مان رہی ہے اس کو، کہہ رہی ہے کہ جی بلڈوز حکومت نے کر لیا ہے پارلیمنٹ سے، اور پھر الیکشن کمیشن کے بھی کچھ تحفظات تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک غیر متنازع الیکشن ہو پائے گا اگر ای وی ایم کا استعمال ہو بھی جائے، جب اپوزیشن پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ یہ قانون سازی ہی متنازع ہے، تو اس کے نتیجے میں غیر متنازع الیکشن ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے قانون سازی تو کیونکہ آئین کے جو مطابق اس میں پروسیس دیا گیا ہے اس کے مطابق ہوئی ہے. اگر کسی کے خیال میں ہے کہ وہ آئین کے مطابق نہیں ہے اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. جہاں تک متنازع بنانے کی بات ہے، لا اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک انیبلنگ پروویژن ہے. ایک الیکشن کمیشن کو امپاور کیا گیا ہے ایک نئے ٹیکنالوجیکل طریقے کے لیے، اور اوورسیز ووٹنگ اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ اور ای وی ایم یہ دونوں نئی ترامیم نہیں ہیں، یہ پہلے پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ موجود تھیں.
اب ان کو اسکوپ ایکسٹینڈ کیا ہے جنرل الیکشن کی حد تک. تو متنازع تو شاید جب ہوگا جب الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ تکنیکی طور پہ پہنچے کہ جی ہم حتمی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن کرایا جائے EVM سے. وہ کہنا کیونکہ قبل از وقت ہے تو میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی تھوڑی سی فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس پروسیس میں انگیج ہوں, کیونکہ اسٹیک ہولڈر گورنمنٹ بھی ہے, الیکشن کمیشن بھی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز تمام بمائے اپوزیشن کے, لیکن سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے عوام اور ان کی نمائندگی کرتے ہیں حکومت اور اپوزیشن. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے جو اس obligation کو ٹرانسلیٹ کرے گا انٹو پولیٹیکل مینڈیٹ آف دا پیپل. تو اس اگر تناظر میں دیکھیں سب کی obligation ہے کہ اس پروسیس میں انگیج ہوں اور پھر جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, جو جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی, اور آخری جو لفظ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہوگا. ان کی سیٹسفیکشن ضروری ہے کہ یہ کس طریقہ کار کے تحت اس مینڈیٹ کو تکمیل انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے. اور آپ بطور ظاہر سینئر قانوندان بھی اور اٹارنی جنرل بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ اپوزیشن اگر کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اس قانون سازی کو, تو عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا اس حوالے سے, عدالت اس کو کالعدم نہیں قرار دے گی, یہ درست طریقے سے قانون سازی ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ ظاہر فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے, لیکن جو قانون آج جس شکل میں موجود ہے تو میری رائے میں اس میں کوئی آئین سے متصادم نہیں ہے, اور اس کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں بہت فلیکسیبلٹی ہے اور یہ ایک انیبلنگ پروویژن ہے. اگر اس کو اس طرح دیکھیں تو میری ذاتی رائے ہے کہ ایٹ لیسٹ آئینی طور پہ اس میں کوئی اتنا بڑا سقم نہیں ہے کہ کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے. باقی تو فیصلہ تو ظاہر ہے کہ عدالت دلائل سننے کے بعد کرتی ہے. صاحب ایک اور معاملہ ہے, نیب چیئرمین کو ہٹایا کیسے جائے؟ ظاہر ایک آرڈیننس آیا, پھر اس کے اوپر ایک اور آرڈیننس آ گیا. آپ کی رائے ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ہٹانا چاہیے اور آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی رائے دی ہے, مگر وزیر قانون سمجھتے ہیں کہ آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی اگر نیب چیئرمین کو ہٹانے کا طریقہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جانا ہے, ورنہ یہ صدر کے پاس ہی ہونا چاہیے اگر آئین میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی غالباً اس دن کراچی میں کوئی ہیئرنگ تھی, تو ایسا نہیں کہ آپ سے مشاورت کی نہیں گئی, آپ سے مشاورت کی ضرور کی گئی, مگر پریویل ان کی رائے نے کیا, تو آپ سے مشاورت ہوئی تھی. نہیں, اس پہ دو چیزیں ہیں. پہلی تو مشاورت جب یہ طریقہ کال سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے تبدیل کر کے پریزیڈنٹ کے پاس کیا, یہ پریزیڈنٹ کے پاس جو ہے پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا, اور اس پہ میں نے ہی یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ آئین میں صرف 3 جو ہیں ان کے لیے, جج صاحبان کے لیے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے لیے اور الیکشن کمیشن کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل دی گئی ہے, تو ایک یہ دلیل ہو سکتی ہے. لیکن آئین میں یہ بھی دیا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ایک بالا ایک ہائیسٹ فورم ہے, اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن بھی ہوگی اور قانون کے تحت بھی وہ جورسڈکشن کنفر کی جا سکتی ہے. تو میری رائے میں میں احترام کرتا ہوں لا منسٹر کا ایک ویو ہے اور ایک سینئر لائر ہیں, لیکن میری رائے میں نہ صرف آئینی بلکہ قانونی طور پہ بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کسی پرٹیکولر کیس میں, اور خاص طور پہ ایک ایسے آفس کے لیے جس کی اساس اس کی انڈیپینڈنس, امپارشیلٹی اور نیوٹرلٹی ہو, اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس کی بنیادی اساس اور وہی فنکشنز ہیں جو جوڈیشری کے کوائزائی جوڈیشل فنکشنز ہیں. تو اس کے لیے اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل بہترین ادارہ اگر نہیں بھی ہے تو کوئی اور ایسا ادارہ ہو سکتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہو. لیکن میں نے یہ رائے دی تھی اور میں ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ صدر کو اختیار دینا چاہے ثواب دیدی ہو یا وزیر اعظم کی مشاورت کی بنیاد پہ ہو, اس میں آئینی اور قانونی مشکلات ہوں گی, اس کی ٹرانسپیرنسی پہ, اس کی نیوٹرلٹی پہ بڑے سیریس کویسچنز اٹھ سکتے ہیں, اور یہ میں نے رائے باقاعدہ جو ہے کنوے کی گئی ہے. ایز آف ناؤ اسٹیٹس کیا ہے؟ کیونکہ خبر یہ تھی کہ اب جب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو واپس بدل کر صدر سے یہ اختیار سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو دے دیا جائے گا, مگر پھر کوئی پروگریس ہوئی نہیں ہے, تو اب کیا اسٹیٹس ہے اس حوالے سے؟ یہ اس وقت جو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی ہے اس کے سامنے ہے, اور میں نے بارہا اپوزیشن سے بھی اور جو ٹریجری کے ارکان ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑا کیئرفلی ایگزامن کریں. اٹارنی جنرل بھی اویلیبل ہیں, لا منسٹر بھی اویلیبل ہیں, انڈیپینڈنٹ لیگل ایڈوائز بھی لیں, کیونکہ یہ ایک قومی ایشو ہے. یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے یہ ایک کوئی سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا قومی ایک ایشو ہے. تو اس پہ مشاورت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بہترین فورم نہ ہو,
کوئی اور انڈیپینڈنٹ فورم ہو سکتا ہے، لیکن موجودہ شکل میں اگر یہ رہے گا تو اور اگر کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے تو بڑی سیریس پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کیونکہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے قانون سازی کے لیے، یہ تبدیلی وہاں سے آنی چاہیے۔ خان صاحب، آپ نے جو احتساب کے حوالے سے ظاہر بات کی کہ یہ قومی معاملہ ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے، اور ظاہر یہ ساری درست بات ہے، مگر حکومت توسیع دینا چاہتی ہے چیئرمین نیب کو، جیسے جاوید اقبال صاحب کو، اور اس وقت بھی ان کا ٹینیور پورا ہو گیا ہے، جب تک یہ قانون سازی نہیں ہوتی ان کو توسیع اس وقت ملی ہوئی ہے۔ اب وہ شخصیت وہ ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ احتساب نہیں کر رہے ہیں، عدالتیں بھی ان پر سیاسی انجینئرنگ کا الزام لگا چکی ہیں، ان پر الزام ہے کہ وہ حکومت کے کیسز بند کرتے ہیں جبکہ اپوزیشن کے رہنماؤں کو اندر بند کر دیتے ہیں۔ تو ایسی شخصیت کو اگر توسیع دی جانے کا قانون ہے تو پھر احتساب ٹرانسپیرنٹ ہو، فیئر نظر بھی آئے، وہ کیسے سرو ہوتا ہے پرپس؟ دیکھیے، جہاں تک ان الزامات کی بات ہے اس پہ تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں کامنٹ کروں، لیکن گورنمنٹ نے ان کو ابھی توسیع نہیں دی ہے۔ یہ اس میں ایک میکینزم ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا کہ نیب چیئرمین کا آفس خالی نہیں رہنا چاہیے، اور کیونکہ نیب چیئرمین کی جو ٹیکنیکلی جو ٹرم تھی پچھلی جو 4 سال کی وہ ختم ہو چکی ہے، تو ایک سٹاپ گیپ کے ارینجمنٹ کے طور پہ موجودہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اپنے فنکشنز۔ لیکن اور اس میں میری بڑی کلیئر رائے تھی کہ اگر ایکسٹینشن کا آپشن تو ڈالا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایکسٹینشن کے لیے طریقہ کار بالکل وہی ہوگا جو فریش اپوائنٹمنٹ کے لیے ہوگا، اور میری اطلاع کے مطابق جو نئے چیئرمین کے پروسیس کے لیے یہ اپوائنٹمنٹ کے لیے پروسیس شروع کر دیا گیا ہے، اور وہ کیونکہ آلدو قانون میں کوئی اس کے لیے ٹائم لائن نہیں ہے، لیکن ایک ریزنیبل ٹائم جو کہ بہت لمبا عرصہ نہیں ہو سکتا، میئر ایکسٹینشن کی بنیاد پہ بہت زیادہ پرولونگ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس پہ نیب کی پھر اس کی پرفارمنس پہ بھی سوال اٹھ سکتے ہیں اور اس کی نیوٹرلٹی اور امپارشیلٹی پہ بھی سوال اٹھ سکتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو اپوائنٹمنٹ کے جس میں مشاورت ہے وزیر اعظم کی اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی، تو اس کو کمپلیٹ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اس پہ سیریس جو شکوک اور شبہات جنم لے سکتے ہیں۔ مطلب اگر ظاہر کیونکہ ان کی شخصیت بڑی کنٹروورشل ہے، تو اگر وہ ریٹائر ہو بھی جاتے تو ان کی جگہ ان کا ڈیپٹی بھی کوئی کام کر سکتا تھا اور یہ پروسیس ذرا ایکسپیڈائٹ بھی کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جو ٹینیور ہے وہ رکھا اس لیے گیا ہے تاکہ چیئرمین امپارشل ہو، اس کو یہ لالچ نہ ہو کہ اسے پھر دیکھنا ہے حکومت کی طرف یا کسی اور کی طرف اپنے ایک اور ٹینیور کے لیے۔ تو آپ نہیں سمجھتے وہ بنیادی جو پرنسپل ہے جس کی آپ خود ہی بات کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ اور فیئر احتساب ہو، وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے عہدے کی ایکسٹینشن سے؟ اس میں شاہ زیب صاحب میری ذاتی رائے ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل آفس ہونا چاہیے، اور کیونکہ ایکسٹینشن کی جب پاسبلٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ایک ایٹ لیسٹ اگر ریالٹی نہیں تو ایک پرسیپشن ضرور ہو سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو یا ان لوگوں کو جن کو ایکسٹینشن دینے کی پاور ہے، جس میں لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن شامل ہیں، تو ان کو یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ پلیز کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس پہ افیکٹ ہو۔ تو میری ذاتی رائے پہلے بھی یہ تھی اور ابھی بھی ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہونا چاہیے، اور ایکسٹینشن سے اس کو جو ایک نیوٹرل ٹرانسپیرنٹ پروسیس اس کو نقصان پہنچے گا۔ اور دوسری یہ کہ دیکھیے یہ وہ آفیسز ہیں جو ایک دفعہ ہی کافی ٹرم ہوتی ہے، جو امپیکٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے 4 سال ایک بڑی سبسٹینشل ٹرم ہے، اور اس کے بعد پھر والنٹیریلی اگر پاسبلٹی بھی ہے ایکسٹینشن کی، تو میرے خیال میں ایز اے کنٹری ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس وقت کسی آفس میں داخل ہوں اور جب ہم اس آفس کو چھوڑ رہے ہوں اس کا اسٹاک ٹیکنگ ہم کریں، دیکھیں کہ ہاؤ ہیو وی پرفارمڈ، رادر دین سوچیں کہ جی اس کو کسی طرح پرولونگ کیا جائے، ایکسٹینڈ کیا جائے۔ تو اس پہ خود بھی انفرادی سوچ کی ضرورت ہے میرے خیال میں۔